السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سورہ ممتحنہ آیات 7 سے 13 کا سوال نمبر 1، 2 اور 3 کے جوابات نوٹ کریں گے۔ میں نے آپ کو سورہ ممتحنہ کی آیات 7 سے 13 کی پکس بھی شو کر دی ہیں تاکہ آپ ان پیجز سے اگر آیات کو پڑھنا چاہیں ان کا ترجمہ تو آپ زوم کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور مشقی سوالات بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 1، ان آیات کی روشنی میں بتائیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔ عدل و احسان کی اجازت، اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جنہوں نے مکہ سے نہ نکالا ہو۔ مکہ میں کفار نے مسلمان پر بہت ظلم کیے، لیکن کچھ کفار ایسے بھی تھے جو مسلمانوں پر تشدد کے قائل نہیں تھے اور مسلمانوں کو گھر چھوڑنے پر انہوں نے مجبور نہیں کیا اور نہ ہی اس میں دوسروں کا ساتھ دیا۔ تو ایسے کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کرنے کی اجازت دی ہے۔ دین کے بارے میں لڑائی نہ کی ہو۔ کفار نے دین اسلام کے بارے میں مسلمانوں سے بہت لڑائی کی، انہیں زخمی کیا، انہیں قتل کیا اور انہیں بہت تکلیفیں پہنچائیں، مگر کچھ کفار ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں سے دین کے بارے میں کبھی لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کی اور نہ ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو ان کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔ سازش نہ کی ہو۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو قتل کرنے، زخمی کرنے اور ہر طرح کی اذیت دینے کے لیے بہت سازشیں کیں، مگر کچھ کفار ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کی اور نہ ہی اس سازش میں اہل کفار کا ساتھ دیا، تو ایسے کفار کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کرنے کی اجازت دی ہے۔ مسلمانوں کو نکالنے میں اوروں کی مدد نہ کی ہو۔ کافروں نے مسلمان پر بہت ظلم کیے، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، مگر کچھ کفار ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو نہ تو ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور نہ ہی انہیں مکہ سے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو ایسے کفار کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کرنے کی اجازت دی ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے؟ پس منظر، جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا شروع کی تو کچھ کفار عورتوں نے اسلام قبول کر لیا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگیں، تو ان میں کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر ہجرت کی، کچھ سازش کے تحت ہجرت کر رہی تھیں۔ اس معاملے میں سورہ ممتحنہ کی یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر لیں۔ اہل ایمان کو تلقین، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو جو تلقین فرمائی وہ مندرجہ ذیل بیان کی جا رہی ہے۔ جانچ پڑتال کر لو۔ مکہ سے جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی آزمائش کرنے کی حکم دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کن عورتوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا۔ نکاح کی اجازت، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو اجازت دی کہ وہ ان کا حق مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیں، ان پر کچھ گناہ نہیں۔ مہر کی وصولی، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو تلقین فرمائی کہ جن مسلمان مردوں کی کافر عورتیں ان کے پاس سے کفار کے پاس چلی گئی ہیں ان سے جنگ کر کے مہر وصول کر لیں، اور جو کافر عورتیں ہجرت کر کے آئی ہیں اور اب اسلام قبول کر چکی ہیں تو ان کا مہر دے کر ان سے نکاح کر لیں۔ جن ہیڈنگز میں نے تھوڑے الفاظ کی اصلاح کی ہے تو آپ اسی طرح اس کو کاپی کیجئے گا۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا؟ مومن عورتوں سے بیعت لینے کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورتوں سے جن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ شرک نہیں کریں گی، اسلام لانے سے پہلے کافر عورتیں بتوں کی پوجا کرتی تھیں، اس لیے ان سے بیعت لی گئی کہ وہ خدائے واحد پر ایمان لائیں گی۔ چوری نہیں کریں گی، ہجرت کر کے آنے والی عورتوں سے اس بات پر بیعت لی گئی کہ وہ اب چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ اسلام سے پہلے عورتیں غیر مردوں سے ناجائز تعلقات رکھا کرتی تھیں، چونکہ اسلام میں یہ سب سختی سے منع ہے، اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے بیعت لی گئی کہ اب وہ ایسا نہیں کریں گی۔ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اسلام قبول کرنے سے پہلے عورتیں اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیا کرتی تھیں، اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے
بیعت لی گئی کہ اب وہ ایسا نہیں کریں گی، الزام تراشی نہیں کریں گی۔ اسلام سے پہلے عورتیں اپنے فائدے کے لیے دوسری عورتوں پر، دوسرے لوگوں پر الزام تراشی کرتی تھیں۔ قبول اسلام کے بعد بیعت لی گئی کہ اب وہ کسی پر الزام نہیں لگائیں گی، نیک کاموں میں آسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ان سے اس بات کی بیعت لی گئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں گی۔